بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دو نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، وہ دن جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد، نہ دنیا کی شہرت، نہ عہدہ، نہ طاقت۔ اس دن ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ کسی طرح اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے، اور اگر اہل ایمان کو اپنے رب کے دیدار کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوگی۔ اسی لیے آج کا ہمارا موضوع ہے، زندگی میں دو نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن اس عنوان کو صحیح انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح احادیث میں فجر اور عصر کی نماز کی غیر معمولی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کی حفاظت کی ایسی تاکید فرمائی کہ گویا یہ بندے کے ایمان، اخلاص اور اللہ سے تعلق کی سب سے روشن علامت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز ہرگز نہ چھوڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے دیدار کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی حفاظت کرنے والا بندہ اللہ کی خاص رحمتوں اور عظیم انعامات کا امیدوار بنتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، لوگ بازاروں، دکانوں، دفاتر اور موبائل فون میں ایسے مشغول ہوتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں کبھی اپنے دربار میں بلایا ہی نہ ہو۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہر سانس دی، ہر نعمت عطا کی، رزق دیا، صحت دی، عزت دی، کیا وہ دن میں صرف 2 مرتبہ بھی ہمیں اپنے در پر حاضر ہونے کا حق نہیں رکھتا؟ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور انہی نمازوں میں فجر اور عصر وہ نمازیں ہیں جن کے بارے میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، جن کے وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جن کی پابندی مومن کی سچائی کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ آخر فجر اور عصر کی نماز کو اتنی عظمت کیوں دی گئی، ان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ نے کون سے انعامات تیار کیے ہیں، اور اگر ہم نے ان نمازوں میں غفلت کی تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی نمازیں سنوار دے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی اس پوری عمارت کا سب سے مضبوط ستون نماز ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا کاروبار کتنا بڑا تھا، تمہارے بینک بیلنس میں کتنے کروڑ تھے، تمہارے کتنے فالوورز تھے، یا دنیا تمہیں کتنا بڑا انسان سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، کیونکہ نماز بندے کے ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ پھر انہی نمازوں میں فجر اور عصر کو خاص مقام دیا گیا۔ فجر کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب نیند اپنی مٹھاس پر ہوتی ہے، بستر چھوڑنا نفس کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، جبکہ عصر کی نماز ایسے وقت میں آتی ہے جب انسان کاروبار، ملازمت، تعلیم یا دنیاوی مصروفیات میں ڈوبا ہوتا ہے۔ گویا ایک نماز نیند کے خلاف جہاد ہے اور دوسری دنیا کی مصروفیات کے خلاف جہاد۔ جو شخص ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دراصل ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں فجر اور عصر ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، لیکن افسوس آج شیطان نے ہمیں اس قدر غافل کر دیا ہے کہ ہم گھنٹوں موبائل استعمال کر سکتے ہیں، رات بھر جاگ سکتے ہیں، دنیا کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی اذان سن کر اٹھنا مشکل لگتا ہے اور عصر کی اذان ہوتے ہی کہتے ہیں بس یہ کام مکمل کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ کئی مرتبہ یہی تھوڑی دیر نماز کو قضا کروا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دو، وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ 5 منٹ بعد پڑھ لینا، اور یہی 5 منٹ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ پختہ عہد کیجئے کہ چاہے نیند کتنی ہی پیاری ہو، چاہے کاروبار کتنا ہی ضروری ہو، فجر اور عصر کی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہی وہ نمازیں ہیں جو بندے کے اخلاص، اللہ سے محبت اور آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرا اس عظیم بشارت پر غور کیجئے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نماز کی محبت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اس کے دیدار میں تمہیں کوئی دھکا یا تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نمازوں کو اللہ تعالی کے دیدار کی عظیم نعمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ صحیح احادیث میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کے الفاظ نہیں آئے،
لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رضا اور اہل جنت کی ان عظیم نعمتوں کا امیدوار بنتا ہے، جن میں سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جنت میں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ غم، نہ موت، نہ پریشانی، نہ جدائی، نہ خوف، ہر نعمت اپنی جگہ موجود ہوگی، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس وقت اہل جنت کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انسان ایک معمولی شخصیت کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے سفارشیں ڈھونڈتا ہے، لیکن سوچیں اگر اللہ رب العزت جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ اپنے بندے سے راضی ہو کر اپنا دیدار عطا فرمائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کو کبھی معمولی عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر اذان گویا اللہ تعالی کی طرف سے ملاقات کی دعوت تھی۔ افسوس آج ہم نے نماز کو بوجھ سمجھ لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز بوجھ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دروازہ ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو اور آپ بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہوں جنہیں جنت میں اپنے رب کے دیدار کی نعمت نصیب ہوگی، تو آج ہی دل میں پکا عہد کر لیجئے کہ فجر اور عصر کی نماز بلکہ تمام نمازوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اللہ کی رضا انہی راستوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، آخر فجر اور عصر ہی کی نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اس کی ایک بڑی حکمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات بھر تمہارے ساتھ رہے تھے تو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالی حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے دل میں زندہ کیجئے، اگر ایک بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، پھر شام کو عصر کی نماز بھی وقت پر پڑھتا ہے، تو آسمان پر جانے والے فرشتے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز کی حالت میں تھا، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ زمین پر انسان عبادت کر رہا ہو اور آسمانوں میں اس کا ذکر خیر ہو رہا ہو۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے۔ رات دیر تک موبائل، فلمیں، سوشل میڈیا یا فضول گفتگو میں جاگتے رہتے ہیں، پھر فجر کی اذان بھی سنائی دیتی ہے مگر دل نہیں جاگتا۔ اسی طرح عصر کے وقت کاروبار، دکان، دفتر یا دنیا کی مصروفیات اس قدر غالب آ جاتی ہیں
کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی پکار کو مؤخر کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ایک نمازی کو نماز سے غافل کر دی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس بندے کا نماز سے تعلق کمزور ہو گیا اس کا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہونے لگے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو آزمائیے، اگر کبھی فجر یا عصر کی نماز چھوٹ جائے تو اسے معمولی بات نہ سمجھیں، بلکہ اپنے دل میں ندامت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کریں، آئندہ کے لیے مضبوط ارادہ کریں اور ایسے اسباب اختیار کریں جن سے نماز وقت پر ادا ہو، مثلا جلدی سونا، الارم لگانا، اہل خانہ سے جگانے کی درخواست کرنا اور اذان سنتے ہی فوراً وضو کی طرف بڑھ جانا۔ یاد رکھیں، جو شخص دنیا کی چند لمحوں کی راحت چھوڑ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے، اللہ تعالی آخرت میں اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا جس کا نہ کوئی اختتام ہوگا اور نہ کوئی مثال۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا، اس کی رحمت اور جنت کی عظیم نعمتوں کے مستحق ہوں گی۔ ناظرین کرام، اب ذرا اس حقیقت پر بھی غور کیجئے کہ نماز صرف چند رکعات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایسا مضبوط تعلق ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے کامیاب مومنوں کی پہلی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالی نے کامیابی کا آغاز نماز سے کیا، دولت سے نہیں، شہرت سے نہیں، بلکہ نماز سے۔ یہی وجہ ہے بلکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، گویا نماز غموں کا علاج بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، ایمان کی طاقت بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ افسوس، آج ہم دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت نہیں ملا نہیں، بلکہ ہم نے وقت دیا ہی نہیں۔ جو شخص دن میں گھنٹوں موبائل استعمال کر سکتا ہے، کاروبار کے لیے صبح سے شام تک محنت کر سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، وہ 5 سے 10 منٹ اپنے رب کے لیے کیوں نہیں نکال سکتا؟ یاد رکھیے، موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ صحت، نہ بیماری۔ کتنے ہی لوگ رات کو آرام سے سوئے لیکن صبح فجر سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے، اور کتنے لوگ عصر تک پہنچنے کی امید میں گھر سے نکلے مگر عصر سے پہلے ان کا جنازہ اٹھ گیا۔ اس لیے عقل مند وہ ہیں جو ہر اذان کو اپنی زندگی کی آخری اذان سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو جائے۔ شاید یہی نماز اس کی نجات کا سبب بن جائے، شاید یہی سجدہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، اور شاید یہی فجر یا عصر اس کے لیے جنت اور اپنے رب کی رضا کا راستہ کھول دے۔ لہٰذا آج ہی دل سے یہ عہد کیجئے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے دنیا کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، فجر اور عصر کی نماز
کبھی نہیں چھوڑنی، بلکہ تمام پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی رضا، اس کی رحمت اور آخرت کی حقیقی کامیابی اسی راستے میں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت کی نعمتوں کے امیدوار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کے دیدار کی سعادت پانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں صرف دعووں پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ نماز، خصوصاً فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، دولت، کاروبار، جائیداد، شہرت، عہدہ، دوست اور رشتہ دار سب یہیں رہ جائیں گی، لیکن قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے، اور ان اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے دوستو، اگر کبھی نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سچے دل سے توبہ کیجئے، آج ہی عہد کیجئے کہ آئندہ کسی بھی حال میں نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ یقین جانیے، جو بندہ ایک قدم اللہ تعالی کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہی توبہ، یہی ایک سچا سجدہ، یہی ایک پابندی نماز آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی کامیاب بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے، خصوصاً فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور قیامت کے دن اپنی رحمت، مغفرت اور اپنے مبارک دیدار کی سعادت نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اللہ تعالی مجھے پانچوں نمازوں کا پابند بنا دے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز بیانات آپ تک بروقت پہنچتے رہیں۔ آخر میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔